تمام کی حاضری کو قبول فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ المجادلہ پارہ نمبر 28 آیت نمبر 11 کی تلاوت فرمائی ہے۔ یہ آیت مجلس کے آداب کے تناظر میں ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے ایمان والو، اذا قیل لکم، کہ جب تم سے کہا جائے، تفسحوا فی المجالس، کہ مجلس کو کشادہ کر لو، تو تم کشادگی اختیار کرو، اللہ رب العالمین تمہیں کشادگی دے گا۔ یاد رکھیں کہ ہمارا یہاں بیٹھنا بہت ہی قیمتی کا سرمایہ ہے، اور ہمارے اور آپ کے لیے یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، مسرت اور شادمانی کی بات ہے کہ ذمہ داران مسجد و مدرسہ کے ذریعے کبار علماء ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں اور قرآن و سنت کی باتیں ہمیں سناتے ہیں۔ میں ایک شعر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، کھیت بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے۔ آج ہم عمل سے کورے ہیں، گناہوں کا رسیا بنے ہوئے ہیں، عمل بہت کم ہو رہا ہے، سننے سنانے کا کام بہت ہے لیکن عمل بہت کم ہو رہا ہے۔ آج جو شخصیت ہمارے سامنے موجود ہیں، ہمارے درمیان میں، وہ محتاج تعارف نہیں ہیں۔ آپ میں سے کچھ چہرے ایسے ہوں گے کہ وہ شیخ کو پیس ٹی وی کے ذریعے سنا ہوگا، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ رب العالمین کی توفیق سے، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے وہ شخصیت آج ہمارے سامنے موجود ہیں۔ آپ یاد رکھیں کہ جو کبار علماء ہیں انہیں ہمیں مزید سننا چاہیے، ہمارے پاس وقت نہ ہو، وقت نکال کر آئیں۔ آج ہمارے پاس دین کے لیے وقت نہیں ہے۔ یاد رکھیں دنیا کی فکر اگر ہم کریں گے تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں دنیا دینے کے لیے تیار ہیں، یاد رکھنا کہ آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو سب سے اہم چیز دین ہے، دیندار بنے، دنیا دار نہ بنے۔ دنیا دار بڑے بڑے آئے، دنیا چھوڑ کر چلے گئے، کوئی یہاں نہیں رہا، ان کی دولت بھی یہیں رہ گئی، ان کی شہرت بھی یہیں رہ گئی، ان کے عہدہ اور منصب بھی یہیں رہ گئے، کچھ ساتھ میں نہیں لے کر گئے۔ بڑے بڑے دنیا دار آئے، تو ہمیں دیندار بننا ہے، دنیا دار نہیں بننا ہے۔ تو دینی مجلس جہاں پر بھی منعقد ہو، انبیاء کے وارث جہاں پر بھی آئیں، ہمیں اپنے وقت میں سے، اپنی مصروفیت میں سے وقت نکال کر ضرور شریک ہونا چاہیے اور ان سے بھرپور استفادہ حاصل کرنا چاہیے۔ شیخ ہمارے درمیان موجود ہیں، یہ کبار خطیبوں میں سے ہیں، خطابت کے زمرے میں شیخ ایک شہسوار کی شخصیت رکھتے ہیں، حیثیت رکھتے ہیں۔ شیخ محتاج تعارف نہیں ہیں۔ شیخ جامعہ میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی، دہلی میں ایک جامعہ ہے، وہاں کے شیخ ناظم تعلیم ہیں، اور ہمارے درمیان آج آپ کو ایک بہترین موضوع، ایک اہم موضوع، صحیح عقیدہ، اہمیت و ضرورت، اس موضوع پر ہمارے اور آپ کے سامنے شیخ معاذ حسنہ پیش کریں گے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ ایک اہم موضوع ہے، عقیدہ ہمارا درست ہونا چاہیے، عقیدہ ہمارا صحیح ہونا چاہیے، ورنہ ہمارے پاس اعمال کے انبار ہوں، ہم نے حج بھی کیا ہو، عمرے بھی کیے ہوں، زکوٰۃ و صدقات بھی دیے ہوں، 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھی ہوں، نوافل بھی پڑھا ہو، یعنی اعمال کا انبار ہو، لیکن یاد رکھیں عقیدہ اگر صحیح نہیں ہے، عقیدہ درست نہیں ہے، تو یہ سارے اعمال کسی کام کے نہیں ہیں۔ عقیدہ درست ہونا چاہیے، عقیدہ صحیح ہونا چاہیے۔ تو بہت ہی اہم موضوع صحیح عقیدہ، اہمیت و ضرورت، اس موضوع پر شیخ ہمارے سامنے گفتگو کریں گے۔ شیخ کو آپ کے سامنے بلانے سے پہلے میں ہمارے مدرسہ محمدیہ شعبہ تحفیظ القرآن کے ایک طالب علم عزیزم محمد عثمان شیخ رفیق کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ موصوف آئیں اور اللہ کے مقدس کلام کے ذریعے اس محفل کا آغاز فرمائیں۔ محمد عثمان شیخ رفیق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تعاقبنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاکم اللہ خیرہ. یہ تھے عزیزم محمد عثمان شیخ رفیق. الحمدللہ یہ ہمارے پاس 16 پارہ حفظ کمپلیٹ کر چکے ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین اس بچے کو مکمل حافظ قرآن بنائے اور باعمل بنائے. آمین. میں اب آپ کے سامنے فضیلت الشیخ شعیب انور محمدی حفظہ اللہ امام و خطیب مسجد تقویٰ کو بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ دعوت سخن دیتا ہوں کہ موصوف آئیں اور چند ناصحانیہ کلمات ہم تمام سامعین کے سامنے محض فرمائیں. محمد شعیب انور محمدی حفظہ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. گرا قدر علماء اکرام، معزز مہمان فضیلت الشیخ رضا اللہ عبد الکریم المدنی حافظہ اللہ، میرے ساتھ دعوت و تدریس کے اندر گامزن فضیلت الشیخ شفیق توحیدی حافظہ اللہ،
ذمہ داران محمدی مسجد، سامعین اکرام، خواتین اسلام، اچانک مجھے ذمہ داروں کی محبت ہے کہ مجھے 2 الفاظ یا مختصر سا خطاب کہنے کی ایک دعوت دی گئی، ورنہ کچھ یہ شیڈول کے اندر پری پلان تو نہیں تھا۔ آئیے اسی موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ زندگی گزارنے کے کچھ سنہرے اصول آج کے اس مختصر سے درس سے لے کے جائیے۔ زندگی گزارنے کے سنہرے اصول۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل آیت نمبر 97 کے اندر بڑی پیاری بات کہی۔ اللہ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو شخص بھی عمل صالح کرتا ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت، من ذکر او انثى، ذکر کہتے ہیں مرد کو، مذکر کو، او انثى چاہے وہ عورت ہو۔ اس کے بعد میں فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو حیات طیبہ عطا کریں گے، ہم اس کو خوشگوار زندگی عطا کریں گے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ تو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب جہاں مسلمان ہیں اللہ ہم سب کو مومن بنا دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے درجے کو اوپر بڑھا کر ایمان والا درجہ قرار دے دے۔ آگے اللہ نے فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو بھی وہ اعمال کریں گا ہم اس کا پورا بدلہ اس کو ادا کریں گے۔ تو لہٰذا اگر آپ خوشگوار زندگی چاہتے ہو تو ضروری ہے کہ سب سے پہلی چیز آپ اپنے اندر جو پیدا ہونی چاہیے وہ ہے ایمان۔ اور ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ آپ چلیں، آپ پھریں، آپ بات کریں، آپ کا ہاتھ، آپ کا پیر، ہر چیز اللہ کی مرضی کے خاطر ہونا چاہیے، آپ سے کسی بھی قسم کی اللہ کی نافرمانی داخل نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً ہماری زندگی کے اندر اللہ کی نافرمانیاں داخل ہوتی جاتی ہے۔ تو لہٰذا جب ہم ایمان والے بندے بن جائیں گے تو پھر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم میرے بھائیوں اپنے ایمان کے درجے کے اندر آگے بڑھیں گے، اور جب ہم ایمان کے درجے کے اندر آگے بڑھیں گے میرے بھائیوں تو اللہ تعالی ہم کو خوشگوار زندگی عطا کرے گا۔ دوسرا اصول، اگر آپ اپنی زندگی خوشگوار بنانا چاہتے ہو تو جہاں آپ کے لیے دیگر چیزیں ضروری ہے، عقید توحید ضروری ہے، شرک سے بیداری ضروری ہے، سنتوں کو لازم پکڑنا ضروری ہے، بدعتوں کو چھوڑنا ضروری ہے، منہج سلف پر قائم اور دائم رہنا ضروری ہے، غیر منحرف افکار سے آپ کو توبہ کرنا ضروری ہے، وہیں پر آپ کی خوشگوار زندگی کے لیے 2 اور اصول ہے، وہ یہ ہے کہ شکر اور صبر کے ساتھ آپ کی زندگی گزرنی چاہیے۔ بسا اوقات ہماری زندگی میں بہت ساری چیزیں داخل ہو رہی ہے، الحمدللہ ہمارا عقید توحید مضبوط ہوتا جا رہا ہے، ہمارے علماء اکرام کے خطبات اور دروس سنتے سنتے ہم شرک سے کوسوں دور ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر سنتوں کا چلن بڑھ رہا ہے، الحمدللہ ہمارے گھروں سے بدعتوں کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ لیکن وہیں پر یہ ساری کی ساری چیزیں ضروری ہے، وہیں پر یہ چیز بھی ضروری ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر شکر اور صبر جیسی چیز داخل ہو۔ بالخصوص میں اپنی ماؤں اور بہنوں سے مخاطب ہو کر کہوں گا کہ آپ اپنے اندر شکر اور صبر جیسی چیز کو داخل کر دے۔ یقیناً میرے بھائیوں اگر ہم نے اپنی زندگی میں شکر اور صبر جیسی عظیم 2 چیزوں کو داخل کر دیا تو ہماری زندگی بہت خوشگوار گزریں گی۔ اللہ رب العالمین نے اس کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ تمہارے رب نے اعلان کر دیا، آپ کے لیے اللہ نے اعلان کر چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے وعدہ کر چکا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو اللہ تم کو مزید دیتا جائے گا، مزید دیتا جائے گا، مزید دیتا جائے گا۔
آج ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ میرے پاس جو نعمتیں ہیں اس نعمتوں کے اندر مزید اضافہ ہو. اللہ نے مجھ کو جو گھر کی نعمت دی ہے وہ گھر وسیع ہو جائے. جو اللہ نے مجھ کو مال و دولت کی، کاروبار کی، رزق کی نعمت دی ہے اس کے اندر برکت ہو، اس کے اندر مزید کشادگی ہو. اسی طرح اللہ نے جو مجھ کو اولاد کی نعمت دی ہے، جو مجھ کو صحت کی نعمت دی ہے، اللہ اس میں برکت دے. تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے اس میں آپ شکر گزار بن جائیے. اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. لیکن وہیں اللہ نے ہمارے معاملے کو بھی ذکر کر دیا. ہمارا معاملہ اس کے برخلاف. ہم کو کوئی بھی چھوٹی سی نعمت ملتی، پہلے تو وہ نعمت نہیں تھی، اللہ نے وہ نعمت دے دیا. مثال کے طور پر ایک شخص بے اولاد تھا، اللہ نے اس کو اولاد کی نعمت دی، بیٹی دی. اب وہاں پر انسان نے شکوہ شکایت شروع کر دیا. انسان بے روزگار تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک روزگار کی، چھوٹا سا ہی کیوں نہیں ہوتا، نعمت دے دی. اللہ نے اس کو ایک دکان اللہ تعالیٰ نے عنایت کر دی، اللہ نے اس کو کئی جاب لگا دی. شکر گزاری کیجیے. ہم کیا کرتے؟ اس کے برخلاف کیا کرتے؟ ہم ناشکری کرتے. تو اللہ نے فرما دیا وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے اس چیز کی ناشکری کی تو اس بات کو بھی یاد رکھو وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، بے شک کہ میرا عذاب انتہائی خطرناک ہے. اور اس معاملے میں علماء لکھتے ہیں کہ عذاب دو طرح کا ہو سکتا ہے. ایک تو یہ کہ اللہ دنیا سے اس چیز کو آپ کو محروم کر دے، اللہ آپ سے دنیا سے اس چیز کو چھین لے. اور دوسرا آخرت کا عذاب تو اخروی عذاب ہے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اسی طرح جہاں شکر ضروری ہے وہیں پر اسی کے ساتھ صبر بھی ضروری ہے. ہماری زندگی کے اندر صبر ہونا چاہیے. ہم کو ایسے مرحلے ہماری زندگی میں وقتاً فوقتاً آتے ہیں، بلکہ روزمرہ کی زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہے جس میں ہر چیز میں انسان ڈائریکٹ ڈیسیجن نہیں لے سکتا. بہت ساری چیزوں کے اندر انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے، اور یہ صبر کا ایک انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہے. صبر اللہ رب العالمین نے اس تعلق سے بھی بیان کر دیا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 155 سے 157 تک پڑھتے جائیے. اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تم کو اس دنیا کے اندر آزمائیں گے. من الخوف، خوف سے آزمائیں گے. والجوع، بھوک سے آزمائیں گے. ونقص من الاموال، کبھی کبھار ہم تمہارے مال کو کم بھی کر دیں گے. جی ہاں، انسان کی زندگی ہے، انسان کاروبار کرتا ہے، کبھی نقصان ہوتا ہے، کبھی بہت فائدہ ہو جاتا ہے. انسان کے 4-5 کاروبار رہتے، کبھی کوئی سائڈ بند ہو جاتی ہے. ونقص من الاموال، تمہارے مال کو بھی ہم کم کر دیں گے. والانفس والثمرات، ہم تمہارے گھر میں سے کسی شخص کو وفات بھی دیں گے، کبھی ہوتا ہے. والثمرات، ہم پھلوں کو کم کر دیں گے، رزق کو کم کر دیں گے تمہارے گھروں سے. اللہ رب العالمین آگے فرماتے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، لیکن بشارت ہے صبر کرنے والوں کے لیے. صبر کریں، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے میرا بندہ صبر کر رہا ہے، اللہ پھر نواز دیتا ہے. اللہ آپ کو کبھی بھی، اللہ ہمارا اتنا پیارا اللہ ہے، اتنا اچھا اللہ ہے ہمارا، اللہ آپ کو کبھی بھی کوئی نعمت سے محروم نہیں کرنا چاہتا. اللہ آزماتا ہے، اللہ آزماتا ہے. اللہ ہم کو تھوڑا تھوڑا ایک موقع فراہم کرتا ہے. اگر ہم اس موقع پر کھرے اتر جاتے ہیں تو پھر کیا بات. تو لہٰذا اس چیز کو ذہن میں رکھیے. اللہ رب العالمین آگے فرماتا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. مومن کا معاملہ تو وہ ہوتا ہے، صابرین کا معاملہ تو وہ ہوتا ہے، ان پر جب کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، صرف ان کی زبان سے ایک جملہ نکلتا ہے. وہ گلہ نہیں کرتے، وہ شکوہ نہیں کرتے، وہ شکایت نہیں کرتے، وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، وہ کسی کے سامنے التجا نہیں کرتے، وہ پریشان نہیں ہوتے، بلکہ ان کی زبان سے صرف ایک جملہ نکلتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. بے شک کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو لہذا ہماری زندگی کے اندر کچھ سنہرے اصول
داخل کیجئے جن میں شکر اور صبر بھی ہے۔ ایک آخری بات تو بہت ہے، سنہرے اصول تو کافی ہیں، انشاءاللہ کبھی کسی موقع پر موقع ملا تو بیان کیا جائے گا۔ ایک اور چیز یاد رکھیے، وہ ہے قناعت پسندی۔ کیا ہے؟ قناعت پسندی۔ اللہ نے جو عطا کیا ہے اس پر خانے ہو جانا، اس پر اللہ کو کافی شافی کر دینا، اس پر بسر کر دینا اپنی زندگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھیے، قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنہ اللہ بما آتا۔ یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ کامیاب ہو گیا وہ شخص۔ اب دیکھیے کون شخص کامیاب ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم کو ان کامیاب لوگوں کے فہرست میں شامل فرما دے۔ کون ہے وہ شخص؟ قد افلح من اسلم، جو اسلام لایا۔ الحمدللہ ہم سب اسلام لائے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ قد افلح من اسلم ورزق کفافا، اور اس کو کافی شافی رزق دے دیا گیا، وہ اپنا 2 وقت کا کھانا پیٹ بھر کر کھاتا ہے، بہترین زندگی گزارتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے کامیاب ہے۔ تیسری چیز جو ہمارے اندر نہیں ہے میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کرے کہ اللہ یہ تیسری چیز داخل فرما دے، اور وہ ہے وَقَنَّهَ اللَّهُ بِمَا آتَا۔ جو اللہ نے دیا ہے اس پر خانے ہو جانا، اس پر کافی شافی اپنے آپ کو کر لینا کہ میری تقدیر میں بس اتنا تھا، اللہ نے مجھ کو اتنا دے دیا، ہو سکتا ہے آئندہ میری تقدیر کے اندر اور اللہ رب العالمین اضافہ کرے گا تو مجھ کو اور مل جائے گا۔ گلا، شکوہ، شکایت، کسی بھی معنوں کے اندر جزا، فضا، یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری زندگی میں نہیں داخل ہونی چاہیے۔ لہذا میرے بھائیو یہ کچھ اہم باتیں تھی جو مجھ کو بڑی محبتوں کے ساتھ دعوت دی گئی کہ آپ کچھ باتیں رکھو، تو ایک آرن فانن میں نے جو آپ کی کچھ اصول بتائے ہیں خوشگوار زندگی کے، وہ یہی ہے کہ آپ ایمان کے ساتھ زندگی گزاریے، ایمان کے اندر آپ توحید کو مضبوطی کے ساتھ تھامیے، شرک سے بیزاری کا اظہار کیجئے، اپنے گھر سے ہر قسم کی شرک کو دور کیجئے، آپ سنتوں سے قربت اختیار کیجئے، اگر ہمارے گھروں کے اندر بدعتیں ہیں تو ان بدعتوں کو دور کیجئے۔ اسی طرح ہم شکر اور صبر کے ساتھ اور قناعت پسندی کے ساتھ زندگی گزارے، اور پھر میرے بھائیو اللہ تعالیٰ کی اس رحمتوں کو تلاش کیجئے جو اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کے اندر رحمتیں عطا کرے گا، وہ کافی وسیع ہوں گی۔ جن وسیع نعمتوں کو اور جن وسیع رحمتوں کو لے کر انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی ذات سے توکل کرتے ہوئے بہتر زندگی گزار سکیں گے۔ لہذا میرے بھائیوں ان چیزوں کو لازم پکڑیے۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی کو خوشگوار کر سکتی ہے، تقویٰ ہے، توکل ہے، دعائیں ہیں، نمازوں کی پابندی ہے، عبادتوں کے اندر آگے بڑھنا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں تو الحمدللہ آپ ہمارے فضیلت الشیخ شمس الدین سلفی حافظہ اللہ سے وقتاً فوقتاً سنتے رہتے ہیں۔ ابھی ہم کوشش کریں گے کہ ہم ہمارے بزرگ عالم دین فضیلت الشیخ عبد الکریم المدنی حافظہ اللہ، ممبئی کا ایک نام ہے، برانڈ ہے، ہم بچپن سے سنتے آتے ہیں الحمدللہ شیخ کو، لہٰذا ہم ان کو پوری طرح سے سننے کی کوشش کریں گے۔ اب میں اپنا مائک ہمارے شفیق توحیدی صاحب کے ہاتھ میں دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک بنا، ایک بنا، صالح بنا، اللہ تعالیٰ بہتر زندگی ہماری عطا فرما دے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر و حسن الجزا۔ یہ تھے شعیب انور محمدی حفظہ اللہ جو ہمارے سامنے خوشگوار زندگی کے رہنما اصول اس موضوع پر وضاحت کرے تھے۔ اللہ ہمیں سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں میری طرف سے اور ذمہ داران مسجد و مدرسہ کی طرف سے شیخ کا پرتپاک خیر مقدم کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، شیخ کو اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں۔ بلا تاخیر اب میں شیخ محترم کو اس شعر کے ساتھ دعوت سخن دیتا ہوں کہ گلوں میں رنگ بھرے باد نوبہار چلے، گلوں میں رنگ بھرے باد نوبہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ مہمان خطیب دہلی سے تشریف لائے، پیس ٹی وی کے سابق مقرر فضیلت الشیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی حفظہ اللہ کو بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ دعوت و سخن دیتا ہوں
کہ شیخ آئیں اور شیخ کا موضوع ہے صحیح عقیدہ، اہمیت و ضرورت، اس موضوع پر گفتگو فرمائیں۔ فضیلۃ الشیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی حفظہ اللہ آپ کے سامنے۔ رسول اکرم سے یہی کہتے رہے کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے۔ وہ لوگ جن کو ہم مشرکین مکہ، کفار مکہ کہتے ہیں، خانہ کعبہ کے طواف کرتے تھے۔ جو آج حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو میقات پر پہنچنے کے بعد احرام باندھ کر لبیک لبیک پکارتا ہے، مشرکین مکہ بھی پکارتے تھے، لبیک لبیک لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ کون؟ جن کو ہم مشرکین مکہ کہتے ہیں۔ وہ اعلان کرتے تھے تیرا کوئی شریک نہیں ہے، الا شریکا ہوا لک۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ کہنے کے بعد کہ وہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، پھر کہتے الا شریکا ہوا لک۔ ہاں ایک شریک ہے، تو وہ شریک ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ کا مالک ہے۔ تملکہ وما ملک، اے اللہ تو مالک ہے اس کا بھی، وہ تیرا مالک نہیں ہے۔ طواف کر رہے ہیں، لبیک پکار رہے ہیں، منا جا رہے ہیں، قربانی کر رہے ہیں، مزدلفہ میں حاضر ہو رہے ہیں، عرفات میں حاضر ہو رہے ہیں، حضرت ابراہیم کے دین پر ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود آپ دیکھو کہ خانہ کعبہ میں 360 بت بھی بٹھا رکھے انہوں نے۔ کیا سمجھ میں آتا ہے آپ کے؟ ایک طرف دعویٰ ہے ان کا اور دوسری طرف ان کا عمل ہے۔ اگر آج یہ دیکھا جائے کہ ہمارے یہاں مسلمان، دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم سنی ہیں، ان میں سے کسی سے کہو آپ شرک کرتے ہیں، کبھی تسلیم کرے گا کہ ہم شرک کرتے ہیں؟ نہیں، کبھی تسلیم نہیں۔ مشرکین مکہ نے کبھی مانا کہ ہم شرک کرتے ہیں؟ نہیں۔ ہمارے یہ بھائی بھی نہیں مانتے کہ ہم شرک کرتے ہیں۔ جیسے ان کا دعویٰ تھا کہ ہم ابراہیم کے دین پر ہیں، ایسے ہی ان کا بھی دعویٰ ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہیں۔ لیکن جیسے شیطان نے ان کو بہکایا، اسی نسخے سے ان بھائیوں کو بھی بہکا دیا۔ برادران وطن کو جب ان لوگوں نے دیکھا ان کی دیویاں ہیں، ان کے دیوتا ہیں، ان کے سنکٹ موچن ہیں، حاجت روا اور مشکل کشا ہیں، بیٹا بیٹی دینے والے ہیں، تو ان کی اکثریت جو ہے، جو یہاں کے مسلمان ہیں، اکثریت تو وہی ہے، انہی میں سے تھے۔ بعد میں ان کے باپ دادا کو کسی زمانے میں ہدایت ہوئی تو اسلام قبول کر لیا، لیکن بدقسمتی اپنی کہو، ان کی کہو، یا اس زمانے کے ان لوگوں کی کہو، یا یہاں کے حکمرانوں کی کہو، ان لوگوں نے ان کی تعلیم اور تربیت کا کوئی انتظام نہیں کیا۔ بڑی بڑی حکومتیں کی، پورے ہندوستان پر بلا شرکت غیر 1000 سال
تھوڑا کم کر لو، 800 سال مکمل طور پر حکومت کی. لیکن آپ ذرا دیکھو، ڈھونڈو، تلاش کرو، کسی بادشاہ نے تعلیم و تربیت کا، مبلغین کا کوئی نظم کیا؟ دین کو ہماری سوچ، سمجھ، وسوسے، خیال، جھوٹے قصے کہانیوں پر استوار کر دیا. اور جو لوگ انتقال کر گئے اس دنیا میں اور ان کو سینکڑوں سال ہو گئے، ان کو حاجت روا مشکل کشا بنا کر سب کچھ وہ کرنے لگے جو مشرکین مکہ خانہ کعبہ میں رکھی ہوئی مورتیوں کے ساتھ کرتے تھے. بیٹا بیٹی، روزی روٹی، نفع نقصان، ان ساری چیزوں کے لیے ان مورتیوں کو پکارا جاتا تھا، قربانیاں کی جاتی تھی، بکرے مرغے کیے جاتے تھے، اور اس کا نکلنے والا خون ان مورتیوں پر لگایا جاتا تھا، اور اس کا گوشت یہ مجاور کھا جاتے تھے، جیسے آج کل ہمارے زمانے میں ہو رہا ہے. کوئی فرق نہیں ہے. اور جب آپ کہو تو جیسے وہ نہیں مانتے تھے یہ بھی نہیں مانتے. نہیں، یہ تو بزرگ ہیں، بڑے ہیں، پہنچے ہوئے ہیں، یہ اختیارات تو ان کو اپنے سے تھوڑے ہی اللہ کے دیے ہوئے ہیں. تو مشرکین مکہ نے کبھی یہ مانا کہ لات، ہبل، عزیٰ، منات یہ ان کے جو اختیارات ہیں بیٹا بیٹی، روزی روٹی کے، یہ ان کے اپنے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے نہیں ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں کہا انہوں نے، کبھی نہیں کہا. دنیا میں جتنے بھی گمراہ ہیں اور جتنے بھی دھرم باطل پائے جاتے ہیں، وہ جن کو بھی حاجت روا مشکل کشا مانتے ہیں، ان کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ آسمان انہوں نے بنایا ہے، زمین انہوں نے بنائی ہے، انسان کو انہوں نے بنایا ہے، سورج یہ نکالتے ہیں، چاند یہ چمکاتے ہیں، ہوائیں یہ چلاتے ہیں، دریاؤں میں اٹھنے والے طوفان ان کی وجہ سے اٹھتے ہیں. کبھی نہیں. آپ اپنے برادران وطن کو دیکھ لو اور ان کے عبادت خانوں میں، مندروں میں رکھی ہوئی مورتیوں کو دیکھ لو، جن کو حاجت روا مشکل کشا، سنکٹ موچن، مشکل کشا، سنکٹ موچن، اور اس نام سے باقاعدہ کئی مندر بنے ہوئے ہیں ہندوستان میں. لیکن ہمیں معلوم ہے اور وہ بھی جانتے ہیں، سب سے بڑی شخصیت جو ہندوستان میں آج کل جس کو پیش کیا جا رہا ہے ہر طرح کی فرقہ پرستی کے لیے، رام، کیا نہیں مانتے ٹھاکر خاندان کے تھے؟ کیا نہیں مانتے کہ ان کے باپ تھے؟ کیا نہیں مانتے کہ ان کی ماں تھی؟ کیا نہیں مانتے کہ ان کے بھائی تھے؟ کیا نہیں مانتے کہ ان کی شادی ہوئی تھی؟ کیا نہیں مانتے کہ ان کے بیٹے تھے؟ مانتے. جو خود انسان سے پیدا ہو، اس کا باپ ہو، اس کی ماں ہو، اس کی بیوی ہو، اس کے بچے ہو، اس کے بھائی ہو، جو کھانے پینے کے لیے محتاج ہو، جانوروں کا شکار کرتا ہو اور اس سے اپنا پالن پوشن کرتا ہو، وہ آج حاجت روا مشکل کشا اور بھگوان کیسے ہو سکتے ہیں؟
بات آ رہی سمجھ میں؟ لیکن اس کے باوجود مانا جا رہا ہے، مانا جا رہا ہے اور مانگا بھی جا رہا ہے ان سے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی تو یہی کر رہے ہیں کہ تیرے در پہ خواجہ میں مر جاؤں گی، جو بیٹا ملے گا تو گھر جاؤں گی۔ جاہل عورتیں جا رہی ہیں اجمیر میں عرس کے موقع پر، اور وہ وہاں پر جا کر خواجہ کی چوکھٹ پہ سر رگڑ رہی ہیں کہ اتنے سال ہو گئے اور بہو کی گودی آج بھی ہری نہیں ہوئی، تو آج تیرے دربار میں آئی ہوں، جو بیٹا ملے گا تو گھر جاؤں گی، نہیں تو تیرے در پہ مر جاؤں گی سر پٹک پٹک کے۔ کیا یہی سب کچھ وہاں نہیں ہو رہا ہے؟ وہاں بھی ہو رہا ہے۔ مشرکین مکہ کیا یہی سب کچھ نہیں کرتے تھے؟ یہی سب کچھ کرتے تھے۔ مشرکین مکہ کو کس نے بہکایا؟ شیطان نے۔ حضرت نوح علیہ السلام پہلے نبی ہیں اس کائنات کے جن کی قوم میں شرک شروع ہوا تھا۔ بخاری شریف اٹھاؤ، لا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، اس آیت کریمہ کی تفسیر دیکھو کتاب التفسیر میں، بخاری شریف میں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ جو نام یہاں ذکر کیے گئے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف بہت بڑی پنچایت کی گئی ان کے زمانے میں۔ حضرت نوح ان کا کھنڈن کرتے تھے کہ یہ کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ شرک ہے، یہ تمہیں تباہ کر دے گا، تمہیں جہنم میں لے جائے گا۔ تو ایک لمبا عرصہ، 1-2 مہینہ نہیں، 1-2 سال نہیں، 950 سال، 950 سال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کی اس بگڑی ہوئی حالت کے خلاف سنگھرش کیا۔ تو قوم نے ایک مہا پنچایت بلائی، مہا پنچایت، اور اس میں کہا ہمارے باپ دادا تو ان کو مانتے تھے، آج یہ نوح کہہ رہا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ شرک ہے، یہ باطل پرستی ہے، کیا کریں؟ اپنے باپ دادا کے طریقے کو چھوڑ دیں؟ پنچایت کا آخری فیصلہ یہ تھا جو قرآن نے ذکر کیا ہے، پرستاؤ پاس کیا گیا، لا تذرن ودا ولا سواعا، خبردار ہے لوگو، پنچایت کا فیصلہ یہ ہے، لا تذرن ودا ولا سواعا، ود، سواع، یغوث، یعوق اور نسر، یہ ہمارے پنج پیر ہیں۔ نام سنا ہے پنج پیر کا؟ ہندوستان میں ایک جگہ نہیں، 10 جگہ پنج پیر کی درگاہیں ہیں۔ پنج پیر، 5 پیر، اور پڑوسی ملک میں تو پنج پیر کے نام سے بہت ہنگامے ہیں۔ یہ پنج پیر، پنج شیل اور 5 کے نام سے ہندو مت میں، سکھ مت میں، بدھ مت میں اور بھی دیگر ادیان میں 5 کا ہندسہ بڑا غضب کا ہے، اور ہمارے مسلمانوں نے بھی پنج پیر بنا رکھے۔ تو یہ 5 پیر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے، لا تذرن، ہرگز ہرگز کسی بھی صورت میں ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ پنچایت کا فیصلہ ہے۔
حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف. بخاری شریف میں کیا لکھا ہے؟ کانوا رجالا صالحین من قوم نوح. یہ پانچوں فرضی خالی پتھر کے بت، لکڑی کے بت نہیں. ایک زمانہ گزرا ہے کہ وہ اپنا وجود رکھتے تھے یہاں دنیا میں. کانوا رجالا صالحین، اللہ کے پیارے بزرگ اچھے بندے تھے، اولیاء کرام تھے. فلما ماتوا عکفوا علی قبورہم، جب ان کا انتقال ہو گیا تو رفتہ رفتہ یہ لوگ ان کی قبروں پر مجاور بن کے بیٹھ گئے. اور ابن کثیر پڑھو تفسیر، وہ بتلاتے ہیں مفسرین کے فیصلے دکھاتے ہیں آپ کو کہ سب سے پہلے شیطان ان کے پاس آیا انسانی شکل میں، اور آ کر کہا یہ ایسے پیارے بندے تھے، ان کے یہ فضائل اور یہ مناقب، اگر کبھی بارش نہیں ہوتی تھی تو یہ اپنی جھونپڑی سے نکل کے باہر آ جاتے اور آسمان کی طرف دیکھتے تو بارش ہو جاتی تھی. کوئی بچہ بیمار ہوتا اور وہ خالی ہاتھ پھیر دیتے تھے تو بچہ اچھا ہو جاتا تھا. کسی آدمی کو پریشانی اور مصیبت لاحق ہوتی تو یہ صرف ہاتھ اٹھاتے اور مشکل حل ہو جاتی. یہ اتنے پہنچے ہوئے لوگ تھے، اور تم نے اتنی جلدی ان کو بھلا دیا. تو لوگوں نے کہا نہیں ہم نے بھلایا تو نہیں ہے، ہم تو مانتے ہیں ان کو. کہ کیا مانتے ہو تم؟ ارے تم نے دیکھا تھا تو تم مانتے ہو ان کو، کل کو تمہاری اولادیں جنہوں نے دیکھا نہیں وہ مانیں گی ان کو. ہاں یہ بات تو ہے. پھر کیا کرے؟ یہ کرو کہ ان کے مجسمے بناؤ، اور یہاں پر جہاں پر وہ بیٹھا کرتے تھے وہاں پر ان کو رکھو یادگار کے لیے. آتے جاتے ان کو دیکھ لیا تو ان کے دیکھنے سے دل میں سرور، محبت، عقیدت جمی رہے گی. نہیں تو رفتہ رفتہ بھلا دو گے تم تب ان کو. اتنے پہنچے ہوئے لوگ کہ نظر اٹھائیں تو بارش ہو جائے. ہزاروں لوگوں کو جنہوں نے صحت یاب کیا ان کو یوں بھلائے دے رہے ہو. تو لوگوں نے کہا ہمیں تو مورتی بنانا آتا نہیں ہے. کہا اس کی فکر مت کرو، وہ ہم بنا دیں گے. تو سب سے پہلے مورتیاں گڑھی کس نے؟ شیطان نے. اور جہاں وہ لوگ بیٹھا کرتے تھے وہاں پر لے جا کے ان کو رکھ دیا. تو یہ نسل جنہوں نے ان کو دیکھا تھا آتے جاتے صرف ان کو دیکھا کرتی تھی، دل میں یاد رہے ان کی تازہ. ایک نسل گزر گئی، دوسری نسل آئی تو وہ آتے جاتے ان کو سلام کرنے لگے. جیسے آج کل ہمارے یہاں بہت سے مسلمان ہیں، کسی قبر کے پاس سے گزرتے ہیں تو سلام کر لیتے کہ نہیں. بہت سے غیر مسلم ہیں، مسلمان نہیں ہیں، لیکن ایک بزرگ کی قبر ہے تو ان کو سلام کر لیتے ہیں. جیسے وہ اپنے مندر کے سامنے سے گزرتے ہیں تو ہاتھ جوڑ کر پرنام کر لیتے. تو یہ نسل یہاں تک رہی. اگلی نسل جو آئی شیطان ان کے پاس آیا. تیسری نسل میں نالائق ہو، یہ اتنے بڑے بڑے پہنچے ہوئے اللہ کے ولی، اور ان کا کچھ بھی تم لوگ احترام نہیں کرتے. کہ نہیں کرتے تو ہیں. کیا کرتے ہو؟ ارے تمہیں معلوم ہے تمہارے دادا
ان کے زمانے میں جب کوئی پریشانی ہوتی تھی تو انہی کے پاس جاتے تھے اور ان سے کہتے تھے، وہ اللہ سے کہتے تھے. تو اللہ رب العزت یہ نہیں ہے کہ یہ کر دیتے تھے، نہیں، یہ کروا دیتے تھے. یہ کرتے نہیں، کروا دیتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی بڑی پہنچ تھی، پہنچے ہوئے تھے وہ. اور اللہ رب العزت تو اس ساری کائنات کا بنانے والا ہے، وہ بھلا ہماری بات سنے گا؟ ہم گنہگار، خطا کار، معصیت کار، ہماری سنے گا وہ؟ ہماری نمازیں تو درست ہے نہیں، 5 وقت کی نماز ہم صحیح طریقے سے پڑھ نہیں پاتے. رمضان آتا ہے، آنے کی تو بڑی خوشی ہوتی ہے، لیکن کیا روزے ہم صحیح طریقے سے رکھ پاتے ہیں؟ آدمی سوچ رہا ہے بات تو صحیح ہے. اور باقی عبادات اسلام کی یہ کر پاتے ہیں؟ نہیں، ان میں بھی کوتاہی ہو جاتی ہے. تب تو اللہ رب العزت تمہاری سنے گا جن کی نمازیں درست نہیں، روزے درست نہیں، عبادات جن کی درست نہیں؟ یا ان کی سنے گا جو اللہ کے پیارے تھے، دنوں رات اس کی عبادت میں لگے رہتے تھے؟ دیکھو، تمہاری سنتا نہیں اور ان کی ٹالتا نہیں. آدمی کے دماغ میں آ گئی بات تو صحیح ہے. جنہوں نے بڑی تپسیا کی ہو، ریاضتیں کی ہو، ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر رات بھر نفل پڑھے ہو، تو بھلا ان کی بات کیسے ٹال دے گا؟ تو اب یہیں سے وسیلے کا تصور جانتے ہیں نا، ہمارے یہاں وسیلہ بہت ضروری. تو یہیں سے وہ تصور پیدا کیا، اب بغیر وسیلے کے دعا مانگنا جائز نہیں رہا. پورا قرآن فاتحہ سے لے کر والناس تک پڑھ جاؤ، 25 انبیاء کرام کا تذکرہ ہے، ان کی زندگیوں میں آنے والی مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں، اور ان کی دعائیں ہیں کہ جب مصیبت آئی تو انہوں نے کیا دعا مانگی. سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالا گیا، دنیا میں آئے تو کیا کیا انہوں نے؟ کیا کرتے؟ ہمارے نبی کے وسیلے سے دعا مانگی انہوں نے تو ان کی دعا قبول ہوئی. ہمارے یہاں یہی بتایا گیا ہے، جبکہ یہ 100% جھوٹی بات ہے، اسرائیلی روایت ہے. قرآن بتا رہا ہے کہ انہوں نے دعا کی، آدم نے بھی، حوا نے بھی. کیا دعا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. قرآن کہہ رہا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. آدم کو اللہ تعالیٰ نے دعا کے الفاظ سکھائے تھے، انہی الفاظ سے دعا کی تو اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول کر لی. ہمارے یہاں باقاعدہ کہانی چل رہی ہے کہ حضرت آدم روتے رہتے تھے اور ان کی دعا قبول نہیں ہوتی تھی، تو جب انہوں نے ہمارے نبی کے وسیلے سے دعا کی تو ان کی توبہ قبول ہو گئی. کہاں ہے؟ کہیں قرآن میں نہیں، کہیں حدیث میں ہے صحیح میں نہیں. اسرائیلیوں کی، یہودیوں کی روایت کو بعض لوگوں نے تفسیر میں داخل کر کے اور یہ عقیدہ وسیلے کے لیے پختہ کر دیا. یہاں حضرت آدم کی دعا قبول نہیں ہو رہی تھی تو نبی کے وسیلے سے انہوں نے دعا مانگی تو ان کی دعا قبول ہوئی. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. کیا دعا کی انہوں نے؟ کیا دعا کی؟ قرآن بتلا رہا ہے
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور یہ بھی کہہ رہا ہے اگر ہمارے یونس نے یہ دعا نہ کی ہوتی لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں قیدی بنا رہتا. کون سی دعا؟ لا الہ الا انت سبحانک، لا الہ، تیرے علاوہ کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے، بگڑی بنانے والا نہیں ہے. اور بگڑی تو بگڑ چکی تھی، بنانے والے کی ضرورت تھی. تو حضرت یونس نے یہ دعا کی لا الہ الا انت سبحانک. حضرت موسیٰ نے کیا دعا کی؟ حضرت عیسیٰ نے کیا کی؟ حضرت لوط نے کیا کی؟ حضرت نوح نے کیا کی؟ ان تمام نبیوں کی دعائیں قرآن میں ذکر. کہیں کسی دعا میں، کسی نبی کی دعا میں کوئی واسطہ وسیلہ ہے؟ آج ہمارے یہاں جو سب سے بڑے ٹھیکیدار دین کے اور اپنے آپ کو بہت زیادہ فضیلت مآب سمجھتے ہیں، اور ہم تبلیغ کرتے ہیں، لوگ جاہل ہیں، نماز نہیں آتی، کلمہ نہیں آتا، یہ نہیں آتا، وہ نہیں آتا، لیکن وہ بھی جب دعا کرتے ہیں تو اللہ نبی کے وسیلے سے پیارے صحابہ کے طفیل میں اور ان کے واسطے ہماری دعا قبول واسطے وسیلے طفیل لگا کر دعا سکھا رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں. یہ واسطے وسیلے طفیل اگر اتنے ضروری ہوتے تو پورے قرآن شریف میں جو دعائیں ہیں نبیوں کی، ولیوں کی، پیروں کی، پیغمبروں کی، شہیدوں کی، کسی کی دعا میں تو واسطہ وسیلہ طفیل ہوتا، لیکن نہیں ہے. تو بھائیو عزیزو، بات دور نکل گئی. کسی بھی زمانے میں کسی پتھر کو پتھر مان کر نہیں پوجا گیا، کسی لکڑی کو لکڑی مان کر نہیں پوجا گیا، کسی دریا کو، کسی پہاڑ کو پہاڑ اور دریا مان کر نہیں پوجا گیا، جب تک ایک شخصیت نہیں گھر لی گئی. برادران وطن کو دیکھو، گنگا میاں ہے، جمنا میاں ہے، سرسوتی میاں ہے. وہ جمنا کے دریا کو نہیں پوج رہے ہیں، اس کو ایک میاں مان رہے ہیں، ماں ہے، وہ دیوی ہے. اور ایسے ہی جو بڑے بڑے مجسمے، مورتیاں جو رکھی ہوئی ہیں مندروں میں، یہ شخصیتیں کسی زمانے میں انسان یا کوئی اور جاندار کی شکل میں موجود تھیں اور ان کو پوجا جا رہا تھا، حاجت روا مشکل کشا مانا جا رہا تھا. آج وہی کیا جا رہا ہے. بات ہو رہی تھی صحیح عقیدے کی، دور نکل گئی، اور یہ تو گھنٹوں کی بات ہے. ہم آتے ہیں عقیدہ. عقیدہ ضروری ہے. اگر عقیدہ آپ کا صحیح نہیں ہے، 60 سال آپ نے نماز پڑھی، 70 سال روزے رکھے، اور 60-70 سال کی زندگی میں 60 حج کیے آپ نے، ہر سال زکوٰۃ دی آپ نے، لیکن عقیدہ آپ کا صحیح نہیں ہے. دوسرے بھی حاجت روا مشکل کشا آپ نے بنا رکھے ہیں، تو جانتے ہیں کیا ہوگا؟ یہ 60 سال کی نمازیں، 70 سال کے روزے بیکار اور ناکار ہیں. ان کا کوئی بھی ثواب، کوئی بھی فائدہ نہ دنیا میں نہ آخرت میں آپ کو ملنے والا نہیں ہے. اس لیے کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اسلام نے جو بات بتلائی ہے اس کے برخلاف کسی اور دین کی بنیاد پر، کسی اور خیال کی بنیاد پر، کسی اور نظریے کی بنیاد پر اگر آپ نے کوئی عبادت کی اور اس کو صحیح جانا، صحیح مانا کہ بھئی اس میں کیا حرج ہے، یہ بھی صحیح ہے، تو
تو اس بدعقیدگی کے ساتھ کی ہوئی آپ کی یہ عبادت، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، فلن یقبل منہ، اللہ کے دربار میں قبولیت نہیں پائیں گے، قبول نہیں ہے۔ کچھ بھی کرتے رہو، چاہے ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کے عبادت کرو، کنویں میں الٹے لٹک کے عبادت کرو۔ ہماری یہاں نہیں قصے کہانیاں کہ فلاں پیر صاحب کنویں میں لٹک کر چلا کرتے تھے اور 40 دن تک انہوں نے جتنا اس ہتھیلی میں پانی آ جاتا ہے صرف اتنا پانی پیا تھا، ان وہ بھی نہیں کھایا تھا، اور اس طرح سے ان کو بڑھایا جاتا ہے۔ یہ 100% جھوٹی باتیں ہوتی ہیں، اور اس بنیاد پر ان کو حاجت روا مشکل کشا بچے بیمار ہوتے ہیں تو لے جاتے ہیں، اور وہ تو ہے نہیں، اور لے جانے کے بعد ان کی قبروں پہ بچوں کو جانتے کیا، ان کی قبروں کی خاک بچے کو چٹائی جاتی ہے۔ سالانہ جب عرس ہوتا ہے تو مزار شریف کو دھویا جاتا ہے، اور اس کا غسالہ دھونے سے جو پانی جمع ہوتا ہے، جمع کیا جاتا ہے، اس کو نالی میں نہیں جانے دیا جاتا۔ یہ غسل شریف کا پانی، کوئی بھی کتنا ہی بیمار ہو اس کو پلاؤ۔ دنیا کا کوئی بھی سائنٹسٹ، ڈاکٹر، حکیم، وید آپ کو یہ اجازت دے گا کہ یہ گندا شندہ پانی آپ بیمار کو پلاؤ گے تو وہ اچھا ہو جائے گا؟ ایسا اندھ وشواس مسلمانوں میں پھیلا دیا گیا، دھڑلے سے ہو رہا ہے۔ لوگ چھوٹی چھوٹی شیشیوں میں تبرک بنا کر اپنے گھر لے جاتے ہیں، رکھے رہتے ہیں۔ بچے بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر سے، حکیم سے دوا نہیں لاتے، اور یہی غسالے کا پانی پلایا جاتا ہے۔ تو اندھ وشواسی مسلمان پیدا نہیں ہوں گے تو کیا سائنٹسٹ مسلمان پیدا ہوں گے؟ اور یہ سب کچھ ہمارے یہاں ہندوستان میں ہو رہا ہے۔ عقیدے کہاں سے لینا چاہیے؟ عقیدوں کی کمی نہیں تھی دنیا میں، نبی آئے تھے عقیدوں کی اصلاح کے لیے، غلط عقیدوں کو درست کرنے کے لیے۔ ہر ایک نبی، وما ارسلنا من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا، جتنے نبی بھیجے، جتنے رسول بھیجے، وہ توحید کو درست کرنے کے لیے، شرک کو مٹانے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے، اور جتنی تکلیفیں اور پریشانیاں ان کو ہوئیں یہ عقیدے کی وجہ سے ہوئی، کسی اور وجہ سے نہیں۔ آج اگر آپ کو کوئی پریشانی ہو رہی ہے، مصیبت ہو رہی ہے، تو عقیدے کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ آج آپ حضرت علی کو مشکل کشا کر کے نعرے لگائیے تو جو لوگ آپ کا سلام نہیں لیتے، آپ سے دشمنی کرتے ہیں، اور اس حد تک کہ آپ سے بولنے اور آپ کا کھانا کھانے سے نکاح ٹوٹنے کے فتوے دیتے ہیں کہ تیرا نکاح ٹوٹ گیا، آپ ان کی طرح سے پیر دستگیر اور علی مشکل کشا اور خواجہ دستگیر اور غوث اعظم دستگیر یہ نعرے لگانا شروع کیجئے اور کہنے لگیے سب سے زیادہ پیار یہی لوگ کریں گے۔ لیکن جب اس کے خلاف آپ بولیں گے تو آپ کے ساتھ وہی ہوگا جو نبیوں کے ساتھ ہوا، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ہوا، رسول اکرم کے ساتھ ہوا۔ جب پہلا واز آپ نے کہا، فاران کی چوٹیوں سے آواز لگائی، مکے والوں کو بلایا، جمع ہو گئے، تو پہلے پوچھا اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے
میں جس پہ کھڑا ہوں اور تم نیچے ہو، ایک فوج چھپی ہوئی ہے جو عنقریب تمہارے اوپر حملہ کرنے والی ہے، تو میری بات مانو گے؟ کہنے لگے ہاں بالکل مانو۔ حالانکہ یہ بات دیکھی جائے تو عقل کے خلاف، تجربے کے خلاف۔ کیوں؟ ان میں سے کوئی آپ کے عظمت کردار کا اور آپ کی سچائی کا اتنا بڑا اثر تھا ان کے دل و دماغ پر کہ جس چیز کا ان کو انکار کرنا چاہیے تھا اس کا اقرار کر رہے نہیں مانیں گے۔ حالانکہ علاقہ صحرائی ہے، اگر کوئی فوج آئے گی تو اس کے چلنے سے، ریت میں فوج چلے گی تو آسمان پہ میلوں گرد و غبار چھا جائے گا، لیکن دیکھ رہے ہیں مطلع صاف ہے، تو فوج کیسے آئی؟ ہوائی جہاز سے۔ اس زمانے میں ہوائی جہاز تھا نہیں۔ اور بھی سوچ سکتے تھے کہ ہماری تو کسی سے لڑائی نہیں، عرب کے سارے قبیلے مکے کی اور خانہ کعبہ کی تعظیم کرتے ہیں، ہمارے اوپر حملہ کرنے کی جرات کون کرے گا؟ اس کے باوجود کہنے لگے کہ مان لیں گے۔ کیوں مان لیں گے؟ ما جربنا علیک الکذب، زندگی میں کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، تو اتنا بڑا جھوٹ کیسے اچانک بول دیں گے؟ مان لیں گے آپ۔ تعظیم، عزت، وقار، تکریم، انتہا ہے یہ۔ لیکن جب آپ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، تب سب سے پہلے جس نے آپ کو گالی دی، آپ کو برا بھلا کہا، آپ کے خلاف زبان درازی کی، کون تھا؟ وہ تھا جس کے عمل سے ہمارے یہاں کے میلادی بڑے خوش ہیں، ابو لہب۔ اس نے کہا تبا لک سائر الیوم الہذا جماعتنا، تیرا ستیاناس ہو، تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا ہے؟ باپ دادا کے زمانے سے جو عقیدہ چلا آ رہا ہے اس کو چھوڑ کر تیری بات مان لیں ہم؟ اللہ رب العزت کو اس کی بات اتنی ناپسند ہوئی، اس نے مشرکین مکہ میں بڑے بڑے مشرک کافر، اسلام کے اور رسول کے دشمن تھے، ابو جہل، امیہ بن خلف، مغیرہ اور دوسرے، لیکن کسی کا نام لے کے قرآن میں اس کے خلاف کوئی آیت، کوئی سورت نازل نہیں ہوئی۔ لیکن یہ آپ کا چچا تھا اور آپ کی پیدائش میں سب سے زیادہ خوشی منانے والا تھا، تو اس کی مذمت میں پوری ایک سورت نازل کی اللہ رب العزت نے، تبت یدا ابی لہب وتب، وہی لفظ جو اس نے استعمال کیا تھا، اسی سے شروعات کی اللہ رب العزت۔ بھائیو عزیزو، تو نبیوں کا احترام، عزت کب تک؟ جب تک ان کے باپ دادا کے زمانے سے چلے آ رہے باطل عقیدوں کی انہوں نے مخالفت نہیں کی، اور جس دن مخالفت کی اسی دن سے دشمنی شروع۔ تو آپ کے ساتھ جو دشمنی ہے تو اسی لیے ہے کہ آپ ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملاتے۔ اب ہمارے اوپر یہ الزام ہے، حضرت علی کو نہیں مانتے، بزرگان دین کو نہیں مانتے، اولیاء کرام کو نہیں مانتے، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن آپ ذرا دیکھو، کیا عیسائیوں کا یہی الزام مسلمانوں پر نہیں ہے؟ حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، ہے کہ نہیں؟ وہ یہی کہتے ہیں کہ مسلمان حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے۔ اور شیعوں کا یہ اعتراض نہیں ہے سنیوں پر کہ یہ حضرت علی کو نہیں مانتے، ہاں یہی ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ ہم تو مان رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں نہیں مانتے۔
اصل میں یہ ویسے منوانا چاہتے جیسے یہ مان رہے. حضرت علی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، آپ کے پیارے صحابی، چوتھے خلیفہ راشد، فاتح خیبر، علی مرتضی، یہ ساری چیزیں مان رہے نا. لیکن ہم یا علی مشکل کشا، یا علی توڑ دے دشمن کی نلی، یہ نعرے تو نہیں لگاتے. حاجت روا، مشکل کشا، مصیبتیں دور کرنے والا، یہ تو نہیں کہتے. اس لیے ان کا الزام ہے کہ یہ حضرت علی کو نہیں مانتے، یعنی جیسے ہم مانتے ہیں ویسا نہیں مانتے. ہم حضرت عیسیٰ کو مانتے. کنواری مریم سے پیدا ہونے والی شخصیت اللہ کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ، اللہ رب العزت نے ان کو بہت سارے معجزات دیے. اندھوں کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا دیں تو وہ سجلے ہو جائیں. مردے کو اگر کہہ دیں کہ قم باذن اللہ تو اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. یہ معجزے قرآن میں ذکر ہے، یہ مانتے ہیں نا ہم. اس کے باوجود ان کا یہ الزام ہے کہ مسلمان حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے وہ خدا کا بیٹا، تین میں کا ایک، حاجت روا، مشکل کشا، قیامت میں اللہ کے دائیں ہاتھ پر بیٹھنے والا، یہ مانتے ہو آپ؟ نہیں مانتے. وہ مانتے ہیں. وہ چاہتے ہیں جیسے ہم مان رہے ہیں ویسے ہی مانو، اور ویسا آپ نہیں مانتے. آپ صحیح مان رہے ہو تو اس کو غلط، اور وہ غلط مان رہے ہیں تو اس کو صحیح. صحیح اور غلط کی پہچان کیا ہے؟ صحیح عقیدہ وہ ہوتا ہے جو اللہ بتائے، رسول بتائیں، صحابہ کرام جس کو مانے، امامان دین جس کی تصدیق کریں. اور جو بعد میں ایجاد ہوا وہ صحیح عقیدہ نہیں ہے، باطل ہے، فراڈ ہے، جھوٹ ہے. آج کل ہمارے یہاں دیکھیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ، انہوں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ آسمان و زمین میری وجہ سے قائم ہے. لیکن آج ہمارے یہاں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آسمان و زمین غوث کی وجہ سے قائم ہے. 12 برس کی ڈوبی ہوئی بارات انہوں نے نکال دی دریا سے، اور ایک بار صبح تفریح کے لیے نکلے تو اللہ تعالیٰ کا پیر پھسل گیا تو اللہ تعالیٰ گرنے لگا تو غوث پاک نے پکڑ کے بچا لیا. اسی دن سے ان کا نام دستگیر ہوا. دستگیر کے معنی ہاتھ پکڑنے والا. تو ہاتھ پکڑ کے کس کو بچایا؟ اللہ تعالیٰ کو. تو جو اللہ تعالیٰ کو بچائے وہ انسان کا بچانا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ یہ عقیدے عیسائیوں کے، یہودیوں کے کفر سے بڑا کفر ہے. لیکن دھڑلے سے ہم اپنے آپ کو سنی کہتے ہوئے اور اس کو مانتے ہیں اور اس کو بیان کرتے ہیں. اور دنیا میں، اس ہندوستان میں بڑے سے بڑے جاہل کٹ ملا کی زبان پر ایسی ایک دو نہیں 20 کرامتیں اور 20 باتیں ہیں، اور پھر کہتا ہے ہم ہی جنت میں جائیں گے. کفر بکے گا، اللہ رب العزت کی توہین کرے گا اور سمجھے گا کہ جنت میں جائے گا. یہ دین ہے؟ دین نہیں ہے. یہ دین کے خلاف سازش ہے. فسانہ طور میں لکھا ہے کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے کوہ طور پہ جا رہے تھے.
راستے میں ایک عورت ملی، اس نے سلام کیا اور کہا کہ اے موسیٰ کہاں جا رہے ہو؟ کہا طور پہ جا رہا ہوں اللہ سے بات کرنے۔ تو کہا ایک درخواست ہماری بھی رکھ دیجئے گا۔ کہا ٹھیک ہے، کیا درخواست ہے؟ کہ یہ پوچھنا کہ میرے نصیب میں اولاد ہے نہیں ہے، بے اولاد تھی بیچاری۔ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بات چیت کی، آخر میں پوچھا ہے اللہ تیری ایک بندی نے یہ سوال کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے موسیٰ جاؤ اس سے کہنا اس کے نصیب میں اولاد نہیں ہے۔ چلے آئے، اتفاق سے راستے میں وہ عورت مل گئی۔ کہ موسیٰ آ گئے کہ آ گئے کہ ہماری بات یاد رہی؟ کہ ہاں یاد تو رہی۔ پوچھی کیا جواب ملا؟ جواب یہ ملا کہ تمہاری قسمت میں اولاد نہیں۔ بیچاری مایوس ہو گئی۔ حضرت موسیٰ اپنی راہ، وہ بڑھیا اپنی راہ۔ کچھ زمانے کے بعد، کئی سال کے بعد، حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، اتفاق سے وہی عورت پھر مل گئی۔ سلام کیا، یا نبی اللہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا طور پہ جا رہے ہیں۔ تو اس بار دیکھا کہ اس کے ساتھ 2-3 بچے۔ تو پوچھا یہ بچے کس کے ہیں؟ کہا میرے بچے ہیں۔ اب آپ کو بڑا تعجب، ارے اللہ تعالیٰ نے تو کہا تھا کہ اس کی قسمت میں بچے ہی نہیں ہیں، کہ تیرے بچے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے، کہ جاؤ اللہ سے ہی پوچھنا۔ گئے، بات چیت ہوئی تو آپ کے تو دماغ میں وہ سوال بیٹھا ہوا تھا۔ پوچھا ہے اللہ اس عورت کے بارے میں تو نے تو یہ بتلایا تھا اس کی قسمت میں اولاد نہیں، اور میں دیکھ کے آ رہا ہوں کئی بچے اس کے آس پاس بیٹھے اور کھیل رہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک کٹورا دیا، ایک پیالہ، باؤل، کہا کہ جاؤ موسیٰ پہلے بستی میں جا کر ہمارا یہ سوال پورا کرو۔ کیا سوال ہے؟ یہ کٹورا جا کر بستی میں یہ کہنا کہ ہے کوئی آدمی جو اللہ کے لیے اپنے گوشت کا الگ الگ جگہ سے ٹکڑے کاٹ کر اس پیالے کو بھر دے؟ تو ساری بستی میں پھرے، کسی نے ایک بوٹی نہ دی۔ اب مایوس حضرت موسیٰ لوٹ کے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس، ایک فقیر مل گیا۔ فقیر نے کہا، سلام کیا یا نبی اللہ، خیریت سے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ طور پہ جا رہا ہوں۔ کہا یہ پیالہ کیا ہے؟ کہا پیالہ یہ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا اور یہ کہا تھا بستی میں جاؤ اور پوچھو لوگوں سے اللہ کے لیے تم 2-4 بوٹی اپنے جسم کی کاٹ کے اس پیالے کو بھر سکتے؟ تو کہ کیا ہوا؟ کہا کسی نے ایک بوٹی بھی نہیں دی۔ تو فقیر نے کہا لاؤ، مجھے لاؤ۔ تو پیالہ لے لیا ہاتھ سے، اور لینے کے بعد پورے جسم کے الگ الگ حصے سے بوٹیاں کاٹ کاٹ کے اور پیالہ بھر دیا کہ لو موسیٰ جاؤ اللہ تعالیٰ کے پاس لے جاؤ۔ لے گئے، بڑا تعجب۔ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ کیا ہوا؟ تو ساری کیفیت بیان کی کہ ساری بستیوں میں گھوما، کسی نے تیرے نام پر ایک بوٹی نہیں دی۔ کیا پھر؟ یہ تو بھرا ہوا ہے۔ کہا آ رہا تھا، ایک فقیر ملا، اس نے بات پوچھی تو اس نے تیری محبت میں اپنے جسم کے الگ الگ حصے سے بوٹیاں کاٹ کے پیالہ بھر دیا۔
اچھا تو اب سوال کیا تھا موسیٰ تمہارا؟ کہا سوال یہ تھا کہ اس عورت کے لیے اے اللہ تو نے بتلایا تھا کہ اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے، اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آ رہا ہوں کئی بچے اس کے پاس کھیل رہے ہیں، اور وہ عورت کہتی ہے بچے میرے ہیں، یہ ماجرا کیا ہے؟ کہا موسیٰ یہ پیالہ تمہاری بات کا جواب ہے۔ کہا یہ کیسے جواب ہے؟ کہ ساری بستیوں میں گئے کسی نے ایک بوٹی نہیں دی، اور اس فقیر نے اپنے جسم کے الگ الگ حصے سے گوشت کاٹ کے اور پیالہ بھر دیا، تو جو اپنے جسم کے الگ الگ حصے سے گوشت کاٹ کے ہماری خاطر ہماری محبت میں پیالہ بھر دے تو کیا ہم اس کی بات ٹال سکتے ہیں؟ اس کی قسمت میں تھا نہیں کچھ بھی، اولاد نہیں تھی، لیکن جب اس فقیر نے اس عورت نے اس فقیر کے وسیلے سے دعا کی اور اس فقیر نے ہمارے دربار میں درخواست لگائی، تو پھر ہمیں اس کی بات ماننی ہی پڑی۔ کتنی اچھی قید، کبھی سنی آپ نے؟ فسانہ طور میں لکھی ہے، ایک کتاب ہے۔ کتنی اچھی قید ہے۔ عام آدمی تو ماشاء اللہ سبحان اللہ، یہ اور نعرہ تکبیر اور یہ اور وہ اور یہ زندہ باد اور وہ زندہ باد، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ لیکن آپ نے کبھی غور کیا اس سے کیا یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ رب العزت کو کل کی بات کا علم نہیں ہے؟ تو ہم جو مانتے ہیں، اور قرآن نے جو کہا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کہ اس کی ذات سے ایک ذرہ بھی کائنات کا، پہلے کا ہو بعد کا ہو، ہزاروں لاکھوں سال پہلے کا لاکھوں سال بعد کا، اس کے علم سے کوئی چھپا نہیں، وہ سب جانتا ہے۔ لیکن یہ حکایت تو کہہ رہی ہے اس کو اللہ کو یہی معلوم نہیں تھا کہ بعد میں یہ عورت فلاں فقیر کے وسیلے سے دعا مانگے گی اور ہمیں اس کو اولاد دینا پڑے گی۔ اگر معلوم ہوتا تو یہ جواب دیتا اللہ تعالیٰ کہ اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے، تو جواب تو یہ ہوتا قسمت میں تو نہیں ہے، لیکن ایک درویش کے وسیلے سے دعا مانگے گی تو ہم اس کو اولاد دیں گے۔ لیکن یہ جواب دیا کیا؟ نہیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی توہین کھلے بندوں کی جا رہی ہے، اور ہم سبحان اللہ اور زندہ باد اور مردہ باد کر رہے ہیں۔ اور ذرا اس میں دیکھو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا بنایا جا رہا ہے، وہ عورت جو اللہ تعالیٰ کے دربار سے یہ جواب لے کر آئے تھے کہ تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے، اور جب اس عورت کے اولاد ہوئی تو کیا حضرت موسیٰ کو سچا مانے گی؟ کہ بتاؤ اتنا بڑا نبی اور اتنا بڑا جھوٹ بول دیا مجھ سے، میری اتنی اولاد، اور یہ کہہ رہے تھے کہ تیری قسمت میں ہے ہی نہیں۔ تو نہ اللہ اس توہین سے بچا، نہ رسول بچے۔ 100% رٹل اور جھوٹی کہانی ہے یہ، لیکن کتنی مزیدار ہے، کتنی مزیدار ہے، اور کتنے نعرے آگے پیچھے اچھل رہے ہیں۔ نعروں سے کوئی عقیدہ صحیح نہیں ہوتا، کوئی بھی عقیدہ صحیح ہے اس کے لیے قرآن، حدیث، فرمان رسول، عمل صحابہ یہ ضروری ہے۔ تو ہماری انہی قصوں کہانیوں میں ساری شریعت کو اور سارے عقیدوں کو بدل دیا گیا۔ اب میں ایک ذرا سی بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں۔ آپ سمجھتے ہیں جو بزرگان دین کے سلسلے میں عقیدے گڑھ لیے گئے ہیں، اس سے ان کی شان بڑھتی ہے، عزت، تکریم،
لیکن بات ایسی نہیں ہے، بلکہ اس سے توہین ہوتی ہے۔ کوئی بھی عقیدہ جو غلط ہے اس سے اللہ کی، نبی کی، ولی کی، صحابہ کی، امامان دین کی شان نہیں بڑھتی بلکہ توہین ہوتی ہے، اور اس سے سارے دین کی تعلیمات درہم و برہم ہو جاتی۔ ہمارے یہاں ایک عقیدہ ہے حاضر ناظر کا۔ ہمارے نبی ہر جگہ ہر وقت حاضر ہیں ناظر ہیں، ہے نا؟ بڑی بڑی تقریریں ہوتی ہیں، لچھے دار گھنٹوں ہوتی ہیں، اور زندہ باد اور مردہ باد بھی ہوتا ہے۔ ہمیں بھی لگتا ہے کہ بات تو تعظیم کی ہے، بھئی ہمارے نبی ہر جگہ ہر وقت حاضر ہیں، سننے میں لگتا ہے کہ بڑی تعظیم کر رہے ہیں ہم، لیکن یہ تعظیم ہے؟ ذرا غور کریں، سوچیں۔ اگر ہم آپ میں سے کسی صاحب کو پکڑیں اور ان کے والد نمازی، روزے دار، تہجد گزار، اور ہم کہیں میاں تمہارے ابا کا کیا کہنا، ماشاءاللہ، وہ تو ہر جگہ جاتے ہیں، ہر جگہ جاتے ہیں مطلب، ارے کل میں نے ان کو رنڈی کے کوٹھے پہ دیکھا، وہاں پر بیٹھ کے وہ ناچ رہی تھی اور کچھ لوگ ڈھولک بجا رہے تھے اور وہ بڑے اشتیاق سے دیکھ رہے تھے، تو آپ کیا کہو گے؟ بھائی تیرا دماغ خراب ہے، میرے باپ کی توہین کر رہا ہے، یا کہو گے میرے باپ کی تعظیم کر رہا ہے؟ کیا کہو گے؟ سر توڑ دو گے نا اس کا، میرے باپ کی توہین کر رہا ہے، میرے باپ نمازی، روزے دار، تہجد گزار، بھلا وہاں کیوں جائیں گے؟ لیکن جب آپ یہ کہتے ہو کہ اللہ کے رسول حاضر ناظر ہیں ہر وقت، جب آپ یہ کہتے ہو بزرگان دین حاضر ناظر ہیں، تو کیا یہی بات نہیں کہہ رہے ہو آپ؟ ہر جگہ ہر وقت حاضر ناظر ہے، تو جہاں شرابیں پی جا رہی ہیں، جہاں ڈانس ہو رہے ہیں، جہاں طوائفیں ناچ رہی ہیں، یہ جگہ نہیں ہے کیا؟ کیا آپ نہیں مان رہے ہو کہ یہاں پر بھی ہیں، یہاں پر بھی جا رہے ہیں، موجود ہیں؟ مان رہے ہو، لیکن جب آپ کو اس طرح سے کہا گیا تو اب آپ کو لگ رہا ہے نہیں، یہ تو غلط بات، بری بات ہے۔ نبی کو ایسی گندی جگہ میں، بری جگہ میں، جہاں کوئی شریف آدمی نہیں جا سکتا، ہم نبی کو کیسے مان رہے کہ وہ ایسی جگہ پہ جاتے ہیں؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی گندی جگہ میں، یہ جو ہمارے یہاں لیٹرن ہے، باتھ روم ہے، ہم جاتے ہیں قضاء حاجت کے لیے، اور جب ہم اپنے کپڑے اٹھاتے ہیں اور قضاء حاجت کرتے ہیں، کیا نبی ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ بزرگان دین دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ نہیں۔ جب آپ کہہ رہے ہیں ہر جگہ موجود ہیں، تو جگہ تو یہ بھی ہے جب ہم غسل کرتے ہیں، اور جب ہم اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہیں، ہم بستر ہوتے ہیں، تو نبی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ نبی تو یہ فرما رہے ہیں کہ فرشتے اس وقت ہٹ جاتے ہیں ہم سے جو کرامن کاتبین ہوتے ہیں۔ جب ہم بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو وہ لوگ ہٹ جاتے ہیں، اور ہم کیا عقیدہ رکھ رہے ہیں کہ نبی ہر جگہ ہر وقت، بزرگان دین ہر جگہ ہر وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک صاحب نے تو یہ حکایت لکھ دی اپنی کتاب میں، اپنے الملفوظ میں، کہ فلاں بزرگ کی 2 بیویاں تھیں، تو انہوں نے تھی
اب یہ بھی عجیب اردو ہے کہ سوتے میں جان ڈال لی تھی، کیا مطلب ہوا؟ بہرحال کہا نہیں، وہ سوتی تھی. کہا نہیں، سو نہیں رہی تھی، جاگ رہی تھی. کہا حضور آپ کو کیسے پتہ چلا؟ وہاں تو کوئی اور تھا نہیں، میں اکیلا تھا. کہنے لگے وہاں کوئی اور پلنگ تھا؟ کہاں ایک چارپائی اور تھی خالی کہ اس پہ میں تھا. یہ لیجیے، بڑے بزرگ ان کی بڑی تعریفیں پہلے کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کی یہ توہین کر رہے کہ اس پلنگ پہ میں تھا. تو یہ آدمی جب اپنی بیوی کے پاس گیا تھا تو یہ کیا کر رہے تھے؟ یہ تعظیم کی باتیں ہیں. اتنا ہی نہیں، ان لوگوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات حقیقی حصی دنیاوی کے ساتھ موجود ہیں. حیات حقیقی حصی دنیاوی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حیات حقیقی زندگی جو محسوس کی جا سکتی ہے، دیکھی جا سکتی ہے، ہاتھوں سے ٹٹول کے، آنکھوں سے دیکھ کے. اور دنیاوی، اب سب جھگڑا ہی ختم کر، جیسی دنیا کی زندگی ہوتی ہے بالکل ویسے ہی آپ. اتنا ہی نہیں، ایک بزرگ کا نام لے کر کہا کہ انہوں نے تو لکھا ہے کہ قبر میں آپ کی بیویاں آپ پر پیش کی جاتی. یہ ایسے گندے عقیدے کہاں سے پیدا ہوئے؟ غلط عقیدوں سے. غلط عقیدے ہمیشہ غلط نتائج لاتے ہیں. اولیاء کرام کو بدنام کرتے ہیں، بزرگان دین کو بدنام کرتے ہیں، رسول اکرم کی توہین کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی توہین کرتے ہیں. لیکن ہم لوگ اس پر دھیان نہیں دیتے کہ یہ کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہو رہا ہے. کسی نے کہا اللہ کے رسول بشر ہیں، توہین کر دی، گستاخ ہے، جبکہ سارا قرآن یہی کہہ رہا ہے، احادیث یہی کہہ رہے ہیں، رسول یہی کہہ رہے ہیں، ازواج مطہرات یہی کہہ رہی ہے. لیکن ہماری سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں، بشر کہنا توہین ہے. کیا کہنا چاہیے؟ نور کہنا چاہیے. تو نور کہنا یہ تعظیم ہے. دیکھو اللہ رب العزت نے 3 مخلوق پیدا کی، بڑی بڑی، جن کو عقل و شعور ہے. ویسے تو ہزاروں مخلوق پیدا کی. فرشتوں کو بنایا نور سے، جنوں کو بنایا آگ سے، اور انسانوں کو بنایا مٹی سے. اور ان تمام کا ذکر قرآن میں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں یا جن؟ نہیں، انسان. ہمارے رسول فرشتے ہیں یا انسان؟ نہیں، انسان ہے. یہ تو مانتے نہیں، یہ تو عقیدے کا حصہ ہے. لیکن ہمارے بھائی لوگ انسان کہنا توہین سمجھ رہے، حالانکہ یہ توہین نہیں ہے، یہی اعتراف فضیلت ہے کہ آپ خالی بشر نہیں ہیں، افضل البشر ہیں، سید البشر ہیں. لیکن ہمارے بھائیوں کا کہنا ہے کہ نہیں، آپ نور ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، آپ نے سن رکھا ہوگا بہت. اور پیدا کرنے کے بعد فرشتوں سے کہا جب میں ان کو بناؤں، فاسجدوا لہ فقعوا لہ ساجدین فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون. یہ آیت قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں کو، وہ جو انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ یہ جو مخلوق تو بنانے جا رہا ہے بڑی فسادی، بڑی ایسی ویسی ہوگی، اللہ رب العزت نے
آدم کو بنایا. وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. اگر تم سچے ہو تو بتاؤ ان چیزوں کے صرف نام بتا دو. انہوں نے اعتراف کر لیا لا علم لنا الا ما علمتنا. جب اعتراف کرا لیا آدم کی فضیلت کا، اور وہ فضیلت علم کی بنیاد پر تھی، تب کیا حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. قرآن کہتا ہے فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون. کس نے سجدہ کیا؟ نوری مخلوق نے. فرشتے کون ہیں؟ نوری مخلوق. نور نے سجدہ کیا. وہ آدم علیہ السلام کو کیسے بنایا تھا؟ من سلسال حمیم مسنون من التین. قرآن میں ذکر تو مٹی سے بنایا تھا. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آدم کو مٹی سے بنایا. تو خاکی مخلوق کو نوری مخلوق سے سجدہ کرایا اللہ تعالیٰ نے. اب جس کو سجدہ کیا جائے وہ افضل ہے یا جو سجدہ کرے وہ افضل ہے؟ اب فیصلہ کرو، بتاؤ. سجدہ کون کر رہا ہے؟ فرشتے، نوری مخلوق. اور کر کس کو رہے ہیں؟ آدم کو جو خاکی مخلوق ہے. اب ذرا ادھر آ جاؤ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم نوری مخلوق مان رہے ہیں تو سجدہ کرنے والوں میں ہیں یا ان میں شامل ہیں جن کو سجدہ کیا گیا؟ آپ تو کہہ رہے تھے کہ نور ماننے میں بڑی فضیلت ہے. یہاں تو آپ گھٹا رہے ہو. نبی کو بڑھانا کدھر ہے؟ آپ تو گھٹا رہے ہو. آپ تو اس مخلوق سے نکال رہے ہو جس مخلوق کو فرشتوں نے سجدہ کیا. یہ ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتلائی ہے. دسیوں باتیں اس قسم کی کہی جا سکتی ہے. تو کسی بھی غلط عقیدے میں نہ اللہ کی، نہ نبی کی، نہ بزرگان دین کی، نہ اولیاء کرام کی کوئی شان بڑھتی نہیں ہے بلکہ گھٹتی ہے اور ان کی توہین ہوتی ہے. تو عقیدہ کہاں سے لینا ہے؟ قرآن سے. کہاں سے لینا ہے؟ حدیث سے. اور کس کے ذریعے لینا ہے؟ نبی کے، صحابہ کرام کے. یہی ہم کہتے ہیں. ہم اپنے طرف سے عقیدے گڑھنے کے قائل نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ عقیدہ وہ رکھو جو نبی نے بتایا، صحابہ کرام نے اپنایا، امامان دین نے اس کو اپنی کتابوں میں لکھا. اور یہ عقیدے حاضر ناظر کے، نور بشر کے، علم غیب کے، یہ سارے عقیدے نہ اللہ نے بتائے، نہ قرآن نے سکھائے، نہ نبی نے مانا، نہ صحابہ کرام نے، نہ امامان دین نے اپنی کتابوں میں لکھے. تو یہ جعلی عقیدے ہیں. صحیح عقیدے کی بنیاد پر کی ہوئی چھوٹی معمولی عبادت بھی بڑی فضیلت رکھتی ہے. اور بد عقیدے کی بنیاد پر بڑی سے بڑی عبادت آپ ساری زندگی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے نوافل پڑھتے رہیں، سب بیکار ہیں، کسی کام کے نہیں ہے. ایک حبہ ثواب کا آپ کو نہیں مل سکتا. کیوں؟ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف، رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف آپ کر رہے ہو، اس لیے آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا. رسول اللہ نے بھیجا کس لیے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. نبی کو اللہ رب العزت نے اسوہ بنا کر بھیجا، نمونہ بنا کر بھیجا. جو وہ نمونہ ہے ہمیں وہ کرنا ہے جو نبی نے کیا، وہ ماننا ہے جو نبی نے بتایا. جس حد تک ہم مان سکیں، جس حد تک اس پر عمل کر سکیں. لیکن اس کے مقابلے میں ایک نیا عقیدہ عزت کے نام پر، تعظیم کے نام پر اور تکریم کے نام پر، ان کی شان و شوکت بڑھانے کے نام پر ہم اگر نکالتے ہیں تو یہ سارے عقیدے تعظیم کے نہیں،
توہین کے عقیدے. اللہ رب العزت ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے. تو بھائیوں عزیزوں، صحیح عقیدے کو جاننا اور اس کو دل میں بٹھانا، اس کو ماننا ضروری ہے، ورنہ آپ کی ہوئی عبادتیں سب بیکار چلی جائیں گی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.